صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، سلامتی کا دین ہے، اور ہم اس نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اور فقط انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے ہیز مرسی پرسونیفائڈ مجسم رحمت ہے. اور ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے. یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا ہر مذہب اچھائی کا درس دیتا ہے، بھلائی کا پیغام دیتا ہے. کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جو برائی کا حکم دیتا ہو؟ کون سا مذہب ہے جو ظلم کی تعلیم دیتا ہے؟ تو جب دنیا کا ہر مذہب اچھائی کا، بھلائی کا، حسن سلوک کا پیغام دیتا ہے، تو پھر آخر اسلام کی کیا خصوصیت ہے کہ ہم کہیں کہ اسلام دین رحمت ہے؟ میں عرض کروں گا کہ اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ اچھائی کا پیغام تو سب دیتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے، میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، صرف بزرگان دین کے طرز عمل کی بات نہیں کر رہا. قرآن میں رب کائنات نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے قرض لے تو تم، اور اس کے پاس پھر قرض ادا کرنے کی پوزیشن نہ ہو، تو تم اس کے سر پہ سوار مت ہو جاؤ، اس سے تقاضا نہ کرو، اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہ کرو، بلکہ اس کو ٹائم دو، اس کو مہلت دو. اور اگر اللہ نے تمہیں اتنی حیثیت دی ہو تو تم اس کو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے مزید بہتر ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہر مذہب اچھائی کا حکم تو دیتا ہے، لیکن اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایکسپلین نہیں کرتا کہ تم یوں کرو. جیسے غیبت ہے، اب غیبت کا ہمیں پتہ ہے کہ اسے کسے کہتے ہیں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی کرنا جو اس میں ہے. اگر اس کے اندر وہ برائی نہ ہو اور آپ بیان کریں تو یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے. لیکن غیبت وہ برائی جو اس کے اندر موجود ہے لیکن آپ اس کے منہ پہ نہیں کر رہے، بلکہ اس کی ایبسنس میں، اس کی غیر موجودگی میں، جسٹ فار ہز کریکٹر اسیسینیشن، اس کی کردار کشی، یہی مقصد ہوگا. لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ لینی چاہیے. یہ بات مجھے میرے بیٹے کے طرز عمل سے سمجھ میں آئی. وہ چھوٹا بچہ تھا اس وقت، اب تو ماشاءاللہ جوان ہے. تو اس نے اپنے کسی فیملی ممبر میں سے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جو کہ وہ ٹھیک نہیں تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹے آپ غیبت کر رہے ہو اور آپ کو نہیں پتا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ بابا یہ بتائیں، I simply want to bring this into your knowledge. میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو گائیڈ کر سکیں، آپ اس کی غلطی کو ٹھیک کر سکیں. تو اگر ایسا میں نہ کروں تو وہ تو پھر برا رہے گا، تو کیا یہ غیبت ہے؟ پھر میں نے سمجھا کہ اصل میں غیبت جو ہے وہ نیت کا نام ہے. کہ اگر آپ کسی کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کے لیے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے اگر آپ اس کی برائی کرتے ہیں، اس کے اندر جو خامی ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو یہ غیبت ہے. لیکن اگر آپ کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے، مثلا میرا کوئی دوست ہے وہ کسی سے کوئی سودا کرنے لگا ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا، اس کو اگر اس نے پیسے دے دیے پھنس جائے گا اور یہ جناب یہ پھر چیختا چلاتا پھرے گا اس کے ساتھ، تو اگر میں اس کو انفارم کروں کہ بھائی اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کرو، تو کیا اس کو غیبت کی زمرے میں شمار کیا جائے گا؟ برائی تو کر رہا ہے وہ، اور اس کی ایبسنس میں کر رہا ہے. تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ اپنے ایک دوست کو برائی سے بچانے کے لیے کوشش ہے. صرف اس کی کریکٹر اسیسینیشن میرا مقصد نہیں ہے. تو
تو اسی لیے کہا گیا نا انما الاعمال بالنیات. شاید اس مقام پہ ہمیں اس حدیث کا زیادہ بہتر مفہوم سمجھ میں آئے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو برا بنانے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کے لیے اس کی برائی کر رہے ہیں تو غیبت ہے. لیکن اگر یا تو اس کی اصلاح کے لیے یا کسی دوسرے کو اس کے شر سے بچانے کے لیے آپ کر رہے ہیں پھر غیبت نہیں ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اسلام نے ہمیں جس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے منع کیا ہے کہ بھئی یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے، اسلام جو ہے وہ انسانیت کا مذہب ہے. آپ دیکھیے، میں اس کو پریکٹیکلی عرض کروں، ویسے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو آپ نے بہت واقعات سنے ہوں گے کہ ایک عورت ہے، وہ جناب مدینے میں وہ سامان اٹھانا چاہ رہی ہے، بڑا ہیوی اس کا وہ بیگیج ہے، اس سے اٹھایا نہیں جاتا. تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک شخص ہے اور وہ اس کے کہتا ہے کہ بھئی ہاں میں آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو اس کو کہتی ہے کہ تم بہت اچھے آدمی ہو، میں تمہیں بھی نصیحت کرتی ہوں. میں یہاں پہ تھی تو مجھے پتہ چلا کہ ایک شخص ہے اور وہ اس طرح لوگوں کو پہ جادو کرتا ہے اور ورغلا لیتا ہے اور اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے. تو تم اس سے بچ کے رہنا، تم میرے ساتھ اتنی مدد کر رہے ہو، اس میں سلوک کر رہے ہو اور میرا بوجھ اٹھا رہے ہو. اور پھر جب وہ اپنی منزل پہ پہنچتی ہے اور اس کو دعائیں دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بھئی تم بتاؤ تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے، تم نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صادق ہیں تو اس لیے وہ جھوٹ تو بولتے نہیں، تو آپ نے اپنا نام بتایا. تب اس کو پتہ چلا کہ جس سے بچ کے میں بھاگ رہی تھی تو یہ تو وہی شخص ہے جس نے میرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا. تو جہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تعلق ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو ان کی تعلیمات کے نتیجے میں جو آگے پیغام پہنچا ہے اور جنہوں نے اس پر عمل کیا، میں اس کی ایک آدھ مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرا خیال ہے کہ نام شاید آپ کے لیے بہت زیادہ فیملیئر نہ ہو. یہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ کے بہت جلیل القدر شاگرد ہیں اور امیر المومنین فی الحدیث کا ان کو درجہ دیا گیا اور ظاہر ہے کہ اللہ کے بہت پاک بندے اور ولی بھی ہیں. ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے. تو ایک شخص نے، ایک مسلمان نے اس یہودی سے کہا کہ بھائی تم اپنا مکان بیچتے نہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھے اچھے پیسے ملیں گے میں بیچ بھی دوں گا. اچھا کتنے دام مانگتے ہو؟ تو وہاں پر جو مارکیٹ ویلیو تھی اس قسم کے مکانات کی وہ 1000 دینار تھی. تو اس بندے نے کہا کہ میں 2000 دینار میں بیچوں گا. اس مسلمان نے کہا اگر اس طرح پیسے مانگو گے تو پھر تو سودا نہیں بنے گا، تمہیں نہیں پتہ ہے مارکیٹ ویلیو کیا ہے یہاں؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے مارکیٹ ویلیو تو 1000 دینار ہے، لیکن 1000 دینار جو ہے وہ عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے. اچھا مسلمان چڑھ گیا نا. اس نے کہا کہ تم ہمیں ایموشنلی بلیک میل کر کے پیسے زیادہ لینا چاہتے ہو اور کہہ ہی رہے ہو ان کی ہمسائیگی کی قیمت. بھائی تمہیں ان کی ہمسائیگی سے کیا مطلب؟ تم تو یہودی ہو، کیا تم نے ان سے قرآن پڑھنا ہے، حدیث سننی ہے، کیا مسئلے مسائل جاننے ہیں، کیا مذاق ہے، خواہ کیا ایسی باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب سے میں عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی بنا ہوں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو میرے بچے بھوکے سوئے ہوں. اب یہ ہمارا عمل ہے ہمارے بزرگوں کا. آج اگر ہم بہت زیادہ پکے سچے مسلمان بن کے اور جناب الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، کہ میں ظاہر کسی کو کا نام نہیں دے رہا، لیکن یہی آپ کے ملک میں 1-2 جگہ ایسا ہوا کہ مجھے بتایا لوگوں نے کہ یہ شخص جاتا ہے اور یہ فلاں جو چین سٹورز ہیں وہاں پہ جا کے اور کوشش کر کے ذرا کیمرے وغیرہ سے بچا کے کچھ چیزیں، قیمتی چیزیں اٹھا کے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں نے ان کو اتنا نقصان پہنچایا. مطلب یہ کہ آپ ایک غلط کام کو اس طرح جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ اس کے پتہ نہیں ہو سکتا ہے باقی اپنے ذہن کے اندر وہ واقعی شاید دین کی خدمت ہی کر رہا ہو کہ جی اسلام دشمن لوگوں کے چین سٹورز ہیں، میں اگر یہاں سے چیزیں اٹھاؤں گا ان کو مالی نقصان ہوگا تو یہ میں ایک طرح سے دین کی خدمت کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ اس کی نیت ایسی ہی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی آپ وضاحت پیش نہیں کی جا سکتی. اس کو اسلام کے ہماری تعلیمات کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو مذہب ہے اس نے ہمیشہ بھلائی کا درس دیا. اور میں چونکہ وقت نہیں ہے
آج ٹھیک ہے ہم بھی سنتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا ہیلری کلنٹن کا بیان، میں نے خود سنا تھا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک سے اس قسم کی باتیں سنتے ہیں. ایون دین آئی ڈو بلیو کہ اسلام جتنی تیزی سے پھیل رہا تھا آج سے 1500 سال پہلے، آج اتنی تیزی سے نہیں پھیل رہا. کیوں؟ اس وقت تو، آج تو قرآن مجید کے کروڑوں نہیں اربوں نسخے موجود ہیں، اور وہ وقت وہ تھا کہ قرآن مجید کا پوری بستی کے اندر ایک نسخہ ہونا اٹ واز ناٹ ویری لائکلی، کیونکہ قرآن مجید چھپتا تو نہیں تھا، پرنٹنگ پریس تو نہیں تھے، تو ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، تو کتنے نسخے لکھے جاتے ہوں گے. تو ہر بستی میں، پوری بستی میں ایک نسخہ ملنا بھی، یہ بھی کار دارت تھا. اور اس وقت ابھی مدرسے نہیں کھلے تھے، حدیث کی کتابیں کمپائل نہیں ہوئی تھی، ابھی قال اللہ قال رسول کی صدائیں نہیں گونج رہی تھی، ابھی انٹرنیٹ پر گوگل کے اوپر سرچ کر کے آپ اسلام کے حوالے سے لٹریچر آپ کو کے لیے اویلیبل نہیں تھا، یہ تمام چیزیں نہیں تھیں. لیکن اس وقت اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے گھروں میں تو قرآن مجید نہیں تھے، لیکن لوگوں کو گلی کوچوں میں چلتے پھرتے قرآن نظر آیا. وہ جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ، ان کو نہیں پتا ہوتا تھا قرآن میں کیا ہے، نہیں جانتے تھے احادیث میں کیا ہے، آقا کا ان کے فرامین کیا ہے، اسلام کی فلسفی کیا ہے، وہ نہیں جانتے تھے. وہ صرف مسلمانوں کو دیکھتے تھے، سوچتے تھے اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے کھڑے لوگ ہیں، اتنے رحم دل ہیں، اتنے انسان دوست ہیں، اتنے دیانتدار ہیں، یہ کسی غلط دین کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں. تو ان کو مذہب کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی تھی، لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. جبکہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن حدیث پڑھ کے اگر اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو بھی جائے تو ہم جیسوں کو دیکھ کے یہ حد چاہتا ہے کہ نہیں بھائی مسلمان ایسے ہوتے ہیں نا، تو میں کافر ہی بھلا، مجھے نہیں ہونا مسلمان. تو اس لیے اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کریں، اپنے اوپر لاگو کریں. دیکھیے if you want to construct a house then you would، اب یہاں کے ماحول کے مطابق تو میں شاید مثال نہیں دے سکتا، پاکستان کے حوالے سے سوچیں، آپ مکان بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے کچا مکان تو نہیں بنانا چاہیے، پکا مکان بنائیے. پکے مکان کے لیے آپ کو پکی اینٹیں چاہیے، کچی اینٹوں سے آپ پکا مکان تو نہیں بنا سکتے. تو کیا اتنی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر کچی اینٹوں سے پکا مکان نہیں بنایا جا سکتا تو برے لوگوں سے اچھا معاشرہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بیکاز انڈیویجول از یونٹ آف سوسائٹی. تو اسی طرح جب کچی اینٹوں سے پکا مکان نہیں بن سکتا تو برے لوگوں سے اچھا معاشرہ بھی نہیں بن سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں سوسائٹی بہتر ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، تو اس کے لیے ہمیں انڈیویجول کی اصلاح کرنی پڑے گی. اور انڈیویجول کی اصلاح کا کام ہم کہاں سے شروع کریں؟ دوسروں کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہ چل پڑے کہ بندے دا پتر بن جا. سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی اصلاح کریں تاکہ ہم دوسروں کو کچھ کہنے کے قابل ہو سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.